بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان لاؤنج میں ہوں میں حنیف رحمان، اور آپ کی خدمت میں آج ہم لے کر آئیں گے وہ موضوعات جو کہ انتہائی اہم ہیں، خاص کر K2 ٹی وی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے آج ہم دوبارہ گفتگو کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کشمیر کے انتخابات ہی کو ڈسکس کیا تھا۔ کشمیر میں سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے، انتخابات میں کون سی جماعت جو ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ آپ نے گفتگو سنی تھی ہمارے پینلسٹ کی، اور گفتگو آپ نے سنی تھی کالرز کی بھی، جو مختلف علاقوں سے انہوں نے کال کی اور اپنی جو رائے ہے ان کا اظہار کیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ کمپین کے نتیجے میں آیا جو فضا بنی ہے الیکشن کے حوالے سے، کوئی تبدیلی آئی ہے اس میں، یا جو پچھلے پروگرام میں جو ہمارا تجزیہ تھا، ہمارے پینلسٹ کا تجزیہ تھا، یا وہی منظرنامہ ہے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، لکھتے ہیں مختلف اخبارات میں، اور ملکی ایشوز اور خاص کر کشمیر کے ایشوز پر گہری نظر ہے۔ ہمارے لیے انتہائی محترم عابد عباسی صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، جو دوسرے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقہ ویلی 4 جو ہے پنڈی امیدوار ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے پروگرام میں، اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروگرام کیا ہے، اب وہ کیا چاہتے ہیں، کیوں ان کو ووٹ دیا جائے، اور باقی جماعتوں سے وہ اپنے آپ کو منفرد کیسے سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی محترم حمزہ بزمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کی گفتگو بھی شامل ہوگی، آپ بھی ہمیں کال کریں گے، اور اسکرین پر آپ کو ٹیلی فون کا جو نمبر ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا، اور آپ بھی کال کر پائیں گے۔ لیکن آغاز میں چاہوں گا عابد عباسی صاحب سے کہ وہ اپنا تجزیہ پیش کریں کہ کشمیر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بھائی صاحب، چونکہ آپ لکھتے بھی ہیں، ہم آپ کو پڑھتے بھی ہیں، اور آپ کی بڑی گہری نگاہیں ہیں تمام تر منظرنامے پر، پچھلے پروگرام میں جو کالز ہم نے ریسیو کی، لائیو کالز تھی، ہم نے کوئی پلان نہیں ہوتی، مختلف علاقوں سے لوگوں نے کال کی، اکثریت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے اس امید کا اظہار کیا کہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ کشمیر کے انتخابات میں جیت کر آئے، اور ہمارے جو فیصلے ہیں وہ آنے والے وہ کریں۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کرپشن کے الزامات لگائے گئے۔ آپ بحیثیت تجزیہ کار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے کشمیر کا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی کشمیر میں بھی حکومت بناتے ہیں، تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ حنیف صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر 3 بڑے کوسچنز ہیں۔ ایک تو جو آئندہ حکومت کس کی بننے جا رہی ہے، ڈیفینیٹلی فیڈرل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور وہ پوری ڈرائیو کے اندر ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ لائی جا سکے، اور اس کے لیے آج بھی وزراء جو ہے، وفاقی وزراء وہ آزاد کشمیر کے اندر ہیں، اور یہی کچھ منظرنامہ اس لحاظ سے ضرور بنتا نظر آ رہا ہے کہ سیٹیں کم ہوں یا زیادہ، لیکن پاکستان تحریک انصاف حکومت کی طرف جا رہی ہے۔ دوسری بات، اور ریزن صرف یہی ہے کہ وفاق میں ان کی حکومت ہے؟ دیکھیے، میں اس کی 2-3 ریزن میں وجہ بات کروں۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم ماضی کی ساری چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہاں پر الیکشنز لیٹ ہوتے ہیں، یہاں سے سیم ٹائم پہ نہیں ہوتے، تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے لیے ایک چائس ہو جاتی ہے کہ وہ 1.5 سال یا 2 سال کا جو عرصہ ہے وہ ایسی گورنمنٹ کے ساتھ گزاریں، یا شاید ان کے مسائل کم ہو سکیں۔ مجبوری ہے لوگوں کی، ہے بھی، لیکن مجبور بعض اوقات قرض بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے نمائندے توڑ لیے جاتے ہیں، سپوز کرتے ہیں، میں بتاؤں کہ اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اندر 2 واضح دڑوں کے اندر بٹی ہوئی ہے۔ وہاں پر بعض نشستوں پر الیکشن جو ہے وہ تحریک انصاف ورسز تحریک انصاف بھی ہے، لیکن وہاں چونکہ کچھ ایم ایل ایز جو ہے وہ توڑ کر پی ٹی آئی کا حصہ بنائے گئے، اس کے نتیجے میں ان نشستوں پر کسی حد تک اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ الیکٹیبلز کی صورت میں ان کے پاس آ جائیں گے، تو ایک بات۔ دوسری، پیپلز پارٹی کے حوالے سے ماضی کے اندر اگر ہم تجزیہ کریں تو پیپلز پارٹی کا جو پچھلا 5 سالہ دور رہا، اس میں بہت سارے سوالات، کرپشن کے حوالے سے کوئی حکمران جماعت وہاں پاک نہیں رہی، لیکن تعمیر و ترقی کے حوالے سے کم از کم یہ کہا ضرور جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ضرور وہاں پر کام کیا۔ کرپشن پر ہر شخص الا ماشاء اللہ تھا۔ موجودہ پرائم منسٹر جو پچھلے 5 سال میں، گزشتہ 5 جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت بار بار سوال ان پر اٹھاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ گورنمنٹ کرپٹ ہے، میں احتساب کروں گا، لیکن آ کر احتساب نہیں کیا، بلکہ احتساب کا جو ادارہ تھا اس کو اس قدر سلولہ اور لنگڑا کر دیا کہ اب وہ احتساب کرنے کے قابل نہیں رہا، اور اس عرصے میں کوئی نیا ریفرنس بھی دائر نہیں ہو سکا۔ وہاں
کسی نے جو ہے نا وہ ہاتھ کسے کہتے ہیں کہ ہر طرح کا صاف کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب اس حمام میں سب ایک جیسے ہیں. یس. اور آپ جب موجودہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اس الیکشن میں سب سے زیادہ امپیکٹ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ضرور ہے کہ شاید بہت ساری سیاسی جماعتیں اس معاملے کو بھول جاتی ہیں کہ آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کل 13 جولائی ہے. اور 13 جولائی کشمیریوں کی تاریخ کا وہ دن ہے کہ جس دن آپ دیکھیں 1931-32 میں وہاں کے لوگوں نے جو تحریک کے اندر اپنا خون دیا, اس کے نتیجے میں جا کر 47 میں ان کی پوزیشن یہ بنی کہ وہ اپنا فیصلہ کرنا چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ. 19 جولائی کو ہو گیا, اور پھر بعد ازاں یہ تحریک ایسی چلی جو آج تک ان کا حق خودارادیت جو ہے ان کو نہیں حاصل ہو سکا, لیکن ان کے اندر آج بھی جان ویسی ہے, وہ جو ہے ڈٹ کر کھڑے ہیں. یہاں کا الیکشن وہاں پر بڑا امپیکٹ کرے گا. الیکشن کو اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں حنیف صاحب, میں شارٹلی ایک بات بتاؤں کہ چونکہ 3 ڈویژن آزاد کشمیر کے اور ویلی اور جموں بنتا ہے پاکستان کے 4 صوبوں کے اندر, یہ 12 نشستیں ہیں. اس پر یہاں کی گورنمنٹ مسلسل کوئی بھی حکومتیں ہوں وہ انفلوئنس کرتی ہیں, اور انہی کے ذریعے وہ 6, 7, 8 نشستیں ایسی ہوتی ہیں جو گریب کر کے وہ وہاں کی جو ہے. آپ نے بڑی وضاحت سے تمام منظرنامہ بہت کلیئر کر دیا. تو بجوی صاحب, آپ ایک تو یہ کہ عباسی صاحب جو تجزیہ پیش کیا آپ متفق ہیں, اور اگر یہ ان کی دلیل مان لی جائے کہ اس حمام میں سب ایک جیسے ہیں, تو ماضی میں آپ لوگ بھی وہاں رہیں, اور آپ کی پارٹی کے حوالے سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سندھ میں اگر دیکھا جائے تو کرپشن کی جو الزامات لگائے جاتے ہیں, یا آپ کے قائدین کے حوالے سے جو ان کے ساتھ جو القابات منسوب کیے جاتے ہیں, تو پھر تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا الیکشن میں جیتنا. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بس سب کی اپنی ایک رائے ہے, ہر بندہ ایک اپنی رائے رکھتا ہے, ٹھیک ہے. ان کی کچھ باتوں سے میں متفق ہوں بھی اور کچھ سے نہیں بھی ہوں. سب سے پہلے تو جی بات یہ ہے کہ الزامات کرپشن کے ہر کسی پہ لگتے رہتے ہیں, جی ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی بھی جس کا دل کرتا ہے کسی پہ بھی الزام لگا دیتا ہے. سب سے مین چیز یہ ہے کہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ کس پہ الزامات. یہاں تو عدالتی نظام یا یہاں کا جو احتساب کا نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ آپ پروف نہیں کر سکتے. یہ تو المیہ ہے نا ہمارے ملک کا. اس کو ٹھیک ہونا چاہیے نا, عدالتی نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے, اس کو بہتر ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے سورسز, ریسورسز اور انفلوئنس یوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی, جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. سب سے ضروری چیز یہ ہے, اور خاص کر پاکستان کے اندر اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جو مہاجروں کی 12 سیٹیں ہیں جس میں 6 جموں کی ہیں اور 6 ویلی کی ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ بیسیکلی ریپرزینٹ کرتی ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر, بارہمولہ, دلنا, سری نگر, کپواڑہ اینڈ ڈفرینٹ سو آن. تو جب یہ ان لوگوں کی نمائندگی ہے, تو اگر یہاں پہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ انفلوئنس کرے گی تو وہ ان لوگوں کی نمائندگی کا حق چھین رہے ہیں. درست, ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے. دیکھیں میں یہاں مہاجر ہوں, میرے ساتھ میرے حلقے میں جتنے بھی 200, 300, 400 ایسا ہو رہا ہے ابھی آپ کے خیال میں؟ سر ہوتا رہا ہے, لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں یہاں پہ ہوں, میں 47 کا مہاجر ہوں, ٹھیک ہے. میری ساری فیملی, رشتہ دار, عزیز و اقارب سب ادھر ہیں, ٹھیک ہے. ہم مائگریٹ کر کے آئے. اسی طرح اور 200, 400, 500 فیملیاں میرے حلقے میں مائگریٹ کر کے آئی ہیں. اب میرا کام جو ہے نا وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کرنا ہے. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے یہاں کے لوگوں کی نمائندگی کروں. یہاں والے تو آلریڈی مہاجر ہیں, ان کے اپنے مسئلے مسائل, وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے, اس چیپٹر پہ تو ہم بعد میں جائیں گے. پہلے تو جو مین کاز ہے اس کو دیکھنا ہم نے کہ مین کاز کیا ہے. مین کاز یہ ہے کہ ہم نے پہلے ان کی نمائندگی کرنی ہے جو وہاں پہ پسے ہوئے 60-70 سال سے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جو بیسک مسائل ہیں, نوکریاں, گھر کے جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں, وہ تو ان کے لیے یہاں کے ایم این اے, ایم پی اے آلریڈی ان حلقوں میں ہیں. نہیں, بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا, میں چاہوں گا اس پر آپ مزید بھی گفتگو کریں, لیکن پبلک کال لے لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے الیکشن کے حوالے سے. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا کال, ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ عباسی صاحب, ایک گلہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جس طرح بجوی صاحب نے بھی کہا کہ کشمیر کے انتخابات پر اثر انداز ہوتے ہیں پاکستان کے وہ لوگ یا صاحب اقتدار یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ, تو آپ متفق ہیں ان سے, خاص کر پنڈی کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے.
شیخ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے, ان کے بھتیجے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تمام تر الیکشن پر اثر انداز ہو رہے ہیں, تو آپ بھی واقعتاً ایسا سمجھتے ہیں ایسا ہے, اور اگر ایسا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ بزمی صاحب کو بڑی کھل کر بات کرنی چاہیے تھی, جو کہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں, شاید آگے جا کے کر لیں مزید. اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ چونکہ بزمی صاحب نوجوان آدمی ہیں اور لوگوں کی توقعات بھی, اور ان کی بھی ایک لمبی جو اننگز ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ آپ جواب تفصیلاً دیں, لیکن چھوٹی سی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں اور آپ تفصیلاً اس کا جواب دیجیے گا. جی ناظرین, کشمیر کے حوالے سے انتخابات جو ہے ہونے جا رہے ہیں, اس پر گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ہم آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. باچی صاحب موجود ہے, بزمی صاحب موجود ہے. بھائی صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ جو دبے لفظوں میں جس طرح انہوں نے شکوہ کیا کہ یہاں کے منتخب لوگوں کا کام اس الیکشن کے حوالے سے ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے مسائل یا ان کی نمائندگی ہو سکے. لیکن ایک گلا شکوہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے مقامی جو سیاستدان ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں اور الیکشن پروسیس کو باقاعدہ وہ ہائی جیک کر رہے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. شیخ رشید کے حوالے سے خاص کر گفتگو کی جاتی ہے, ان کے بھتیجے کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. آپ بحیثیت تجزیہ کار سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں قبل ازیں ایک بات کر رہا تھا کہ چونکہ یہ نوجوان آدمی ہیں, انہیں پالیٹکس کے اندر کام کرنا ہے, رہنا ہے, اور اللہ کرے ایسے بہت سارے لوگ ہونے چاہیے جو کسی کو ریپلیس کر سکیں اور بہت بہتر انداز سے ریپلیس کر سکیں. لیڈرشپ ہونی چاہیے بالکل. کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اگر اچھے لوگ ہوں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کی ان تلخ باتوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم بات کریں تو ایسی کنٹینیوٹی مختلف جب حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں تو ایسا ہی رہا. اور آج اگر آپ اگر چونکہ وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب, ان کے کینڈیڈیٹ ہیں بنیادی طور پر ان کی کانسٹیچوئنسی کے اندر ہی جن کو انہوں نے ٹکٹ دلوایا پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, تو وہ اپنا عوامی مسلم لیگ سے, لیکن وہ اس وقت انتخابی نشان ان کا اچھا ہے وہ شیخ رشید صاحب کی پارٹی میں. جی ہاں, لیکن وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تحریک انصاف کی ٹکٹ پر. دیکھیے الائنس ہے ان پارٹیز کا, تو لہٰذا اس لحاظ تو ڈیفینیٹلی وہ کینڈیڈیٹ میں کہوں گا یہ آج پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن یہاں سے بڑے مضبوط ترین کینڈیڈیٹ تھے پیپلز پارٹی کے جناب اظہر گیلانی صاحب. اور اس بات کا بہت جس قدر ہمیں انفارمیشن تھی اور جس بیس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اظہر گیلانی کے لیے سیٹ نکالنا کوئی مشکل نہیں, لیکن وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے. جو بھی ان کی وجوہات ہو سکتی ہیں, بعد ازاں انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹی اپنا میڈیکل ریئلٹی کی اب میڈیکل گراؤنڈ کی بات کی کہ اس بنیاد پر وہ الیکشن سے دستبردار ہوئے. جو بھی ہو, میں اس لحاظ سے نہیں کر رہا ہوں, ان کی بات سچ ہے, سچ ہو سکتی ہے, سچ ہے ان کے ذہن میں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کینڈیڈیٹ اگر کسی وجہ سے وڈرا ہو رہا ہے اور جس کو اپنی نشست, وہ ماضی میں یہیں سے ہی ممبر اسمبلی رہے, منسٹر رہے آزاد کشمیر کے, اور جب وڈرا ہوئے بعد ازاں دوسرے روز تیسرے روز ان کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ جاری کیا. یہ آلریڈی چونکہ کاغذات نامزدگی ان کے جمع تھے وہاں پہ, اور یہ آزاد حیثیت سے انتخابات کی طرف جا رہے تھے. یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حلقوں کے اندر ایسے نوجوان بھی آنے چاہیے جو کچھ چینج چاہتے ہوں, جو پازیٹیو چینج چاہتے ہوں. ایک چینج عمومی طور پر ایک لفظ بن گیا تبدیلی کا, ایسا نہیں, لیکن ریئلٹی مطلب ایک حقیقی بنیادوں پہ. دوسری بات پاکستان تحریک انصاف سے جو مہاجرین ہیں, جی ہاں, ان کا ایک بڑا شکوہ اور بھی ہے. میں صرف اس پارٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی ہاں, اس لحاظ سے کہ 89 کے بعد جس قدر لوگ مہاجر ہوئے, دیکھو 47 میں بہت سارے مہاجر ہوئے, وہ آگے سیٹل ہو گئے, وہ گرو کر گئے, وہ آگے چل پڑے ہو گئے پھر بالکل. ہاں مقامی, لیکن ووٹ چونکہ سب تک کہہ کر چکنے جب صاحب رائے ہونا تو اس لحاظ سے ان کا ووٹ برقرار رکھا گیا کہ انہوں نے ووٹ دینا. لیکن 47 کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہیں. آج 31-32 سال 33 سال ہو چلے ہیں, ان کے لیے چل مشکلات. ان کا کوئی نمائندہ اگر پاکستان تحریک انصاف سے آتا تو شاید وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہوتا یا وہاں پہ حالات وہ سمجھ سکتا. دوسری جانب نون لیگ نے بھی اور مسلم کانفرنس نے بھی 89 کے مہاجرین میں سے آپ اپنی بات یہیں سے جاری رکھیے گا. ایک کالر ہے نیلم وادی سے, ان سے بات کر لیں گے, کیا کہتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جی. اچھا بھائی ماشاء اللہ وہ چلے گئے. لیکن
اب ہم جب ان سیٹوں کی بات کر رہے ہیں، ان پہ ہمیشہ یہاں کی گورنمنٹس کا ایک انفلوئنس رہا جیتنے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی حکومت ہو، چاہے ان کی ہو، چاہے نون کی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن وہاں کے ووٹ، ان کے حلقے میں ایک ووٹ کی بات کر رہا ہوں، 2500 2600 تقریباً آلموسٹ ووٹ ہے، 8 پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ، ایسا ہی ہے جی؟ اور اس میں مجھے بتائیں اگر کوئی انفلوئنس کرے گا تو وہ اس سے رزلٹ حاصل کر سکتا ہے نا. گورنمنٹ اگر رہے 2600 ووٹرز میں سے 1000 ووٹر اور جیتنے والا 800 یا 900 ووٹ پہ جیتے گا وہ. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کیا مشکل رہ جائے گا کہ جب گورنمنٹ پوری طرح کسی چیز کے اوپر جائے اور اس کے لیے آسان ہو جائے گا. نیلا مادی سے کال ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ آپ اپنا نام بتائیے گا اور یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے انتخابات کون سی جماعت کو جیتنے چاہیے؟ جی پیپلز پارٹی کو جیتنی چاہیے سر. ایسا کیوں ہے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جیتنے چاہیے؟ اچھا سر اس لیے جیتنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے مہنگائی بہت کر دی ہے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو آپ اس لیے مسترد کر رہے ہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری یا جو بھی عوامل ہے پاکستان مسلم مہنگائی کر دی. میڈیکل کو آپ دیکھ لیں. درست. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ مہینے کی دوائی بنتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے، باقی دیگر جماعتیں بھی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ انتخابات کیوں نہ جیتے؟ آپ کی اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جناب اس لیے نہ جیتے وہ کہ پیپلز پارٹی مزدور کی جماعت ہے اور مزدوروں کے ساتھ مناسب رویہ رکھتی ہے. اچھا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. چلے بزمی صاحب کے حق میں تو ایک ووٹ آ گیا ہے. نہیں یہ بات ایک بات تو جو میں پہلے بات کی، ہم نے بات کی تھی کہ کرپشن کے اعتبار سے سارے لوگ کسی نے کم نہیں کیا، لیکن تعمیر و ترقی کے اعتبار سے پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے اندر جو پچھلے 5 سال دور تھا اس نے بچہ دیکھا، وہاں اس نے ایجوکیشن دی، اس نے انفراسٹرکچر دیا، اس نے اسکول اور کالجز دیے، یونیورسٹیز دی، میڈیکل کالج دیے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام پاکستانی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کیا اس بنیاد پر آپ وفاق میں جو حکومت ہے ان کو آپ شکست دے پائیں گے؟ آپ امید ہے آپ کو؟ پہلے تو عباسی صاحب نے ایک بات کی جی کہ اظہر گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے اور وہ چلے گئے. اور وہ سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ اظہر گیلانی صاحب از نتھنگ وداؤٹ دا پارٹی. وہ پارٹی ٹکٹ پہ تھے، ان کی اپنی، اب چلے گئے وہ، کوئی اظہر گیلانی صاحب کا نام بھی نہیں لیتا. تو یہاں پہ اگر پوزیشن تھی تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن تھی. اگر میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن کی وجہ سے. شخصی ووٹ بھی تو ہوتا ہے نا. انہوں نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا کہ 800 پہ بندہ جیتتا ہے تو پھر کتنی شخصیتی ووٹ ہوگا؟ 800 سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. درست. سمجھ رہے ہیں؟ ٹوٹل اگر 2500 ووٹ ہے تو شخصیت کا ووٹ کتنا ہوگا؟ تو خیر وہ جو ہوگا تھوڑا بہت ان کا ہوگا. آپ بات جاری رکھیے گا. ایک اور کال لیتے ہیں پھر آپ بات کیجیے گا. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ میں قاری ایاز بول رہا ہوں، نیلم آزاد کشمیر سے. جی یہ بتائیے گا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ کون سی جماعت جیتے الیکشن میں؟ میری خواہش بھی ہے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حلقے سے میاں عبد الوحید صاحب کو کامیاب کریں پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی سے؟ جی. اچھا پیپلز پارٹی نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ خواہش یہ رکھتے ہیں؟ سر اس نے کام بھی بہت اچھے کیے ہیں لیکن ان کا ہر لحاظ سے بہت سیٹ ہے جو. چلیں بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. دوسرا ووٹ آپ کا آ گیا مزمی صاحب. جی کہ اظہر گیلانی شخصیت کا ووٹ ایک لمیٹڈ، کیونکہ وہ خود مہاجر ہو کے آئے ہیں، ان کی اپنی کوئی فیملی تھی، اور ان کی شخصیت کا یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کے جو ریلیٹیو ہی ہیں، ان کے ماموں ہیں یا کوئی اشتیاق بخاری صاحب جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے. جی چلیں ان کی شخصیت کی بات نہیں کریں گے. میں بات ایک کر رہا ہوں کہ جو 2 دن پہلے پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی میں آئے، پھر پیپلز پارٹی سے واپس پی ٹی آئی میں آئے، تو وہ ان کا یہ ایسے لوگوں کی بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے. تو میرا سوال وہی کہ وفاق کی حکومت کی موجودگی میں آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ جیت پائیں گے؟ سر انشاءاللہ ہم یہ سیٹ جیت چکے ہیں. امید رکھنے کی بات ایسا کیا آپ کو نظر آیا؟ کیوں آپ جیت چکے ہیں؟ دیکھیں میں وجہ بتاتا ہوں آپ کی. انہوں نے ذکر کیا کرپشن تو چلے انظام، کچھ لوگ جو اخلاقی طور پہ کرپٹ ہوتے ہیں نا، جیسے عمران خان صاحب، لوگ کہتے ہیں جی کرپشن نہیں کرتے، وہ اخلاقی طور پہ کرپٹ ہیں. ان کے دائیں بائیں جو وزیر کھڑے ہیں وہ کرپٹ ہیں. تو جو بندہ جس کے دائیں بائیں سارے 2 نمبر چور لوگ ہوں تو وہ اخلاقی طور پہ کرپٹ ہوتا ہے. شیخ صاحب، یہ عمران خان صاحب، یہ اخلاقی طور پہ کرپٹ ہیں. ان کی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ میدان میں پراپر طریقے سے مقابلہ کر سکیں. تو جب انسان اخلاقی طور پہ کرپٹ ہو جائے تو اس کا صرف مقابلہ تو وہ کر رہے ہیں نا، امیدوار وہ ان کے کھڑے ہوئے ہیں. سر ہم چاہ رہے ہیں، میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ مقابلہ کریں، اپنی ٹانگوں میں جتنا زور ہے وہ لگائیں، تاکہ اس کے بعد 25 جولائی کو ان کی سیاست ہم
اگر 25 جولائی کو وہ جیت جاتے ہیں تو آپ کرپشن آپ دھاندلی کے الزام لگائیں گے یا آپ تسلیم کر لیں گے؟ سر ہم 25 جولائی کو اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی تو وہ اسی ٹائم ہم اس پہ اپنا رد عمل دیں گے. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ 25 جولائی کو شیخ صاحب کی سیاست انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بھی دفن ہو جائے گی, اور آزاد کشمیر میں تو شروع ہی نہیں ہوئی, شروع ہونے سے پہلے مطلب آپ اپنا حریف شیخ رشید صاحب کو سمجھتے ہیں بیسیکلی؟ سر میرا حریف تو دیکھیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے ان کے پاس, ذاتی میرا کوئی حریف نہیں ہے سیاسی طور پہ, البتہ سیاسی طور کی بات کر رہا ہوں بالکل, اور کیونکہ میرا مقابلہ ان کے ساتھ ہی, ان کا کینڈیڈیٹ ہے وہ تو ویسے ایک ڈمی سمجھ لیں کہ آپ سامنے انہوں نے کیا ہوا ہے. مطلب بزمی صاحب بمقابلہ شیخ رشید صاحب, جی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. کالر ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حاجد عباسی دلکوٹ سے. جی یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا خواہش ہے, کون سی جماعت جیتے؟ سر ہماری خواہش تو یہی ہے کہ مسلم کانفرنس ہماری ریاستی جماعت ہے, تو یہاں جو پی ٹی آئی کا اتھل پھدل ہے وہ دیکھ لو, 25 تاریخ شام 6 بجے تک ہی ہے. 6 بجے کے بعد یہ نظر ہی نہیں آئیں گے پی ٹی آئی والے گئے کہاں ہیں یا کشمیر سے. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. عباسی صاحب بہت پر امید ہے بزمی صاحب, اور بڑے جارحانہ انداز سے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم جیت چکے ہیں. تو یہ جو ایک تاثر موجود ہے کہ جو وفاق کی حکومت ہوتی ہے انہی کی حکومت آتی ہے کشمیر میں بھی اور جی بھی گلگت بلتستان میں بھی, تو کتنا قوی امکان ہے ان کا جو دعویٰ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس دعوے میں آپ امکان آپ کس حد تک سمجھتے ہیں؟ حنیف بھائی چونکہ فیڈرل ہم کی جو حکومت ہوتی ہے وہ اگر انفلوئنس شروع کر دے تو ڈیفینیٹلی وہ نتائج اپنے حق میں کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے. میں نے گیلانی صاحب کا ذکر کیا تھا جو آپ نے کوسچن کیا تھا کہ کس قدر انفلوئنس کیا جا رہا ہے, میں نے کہا تھا پری پول ریگنگ پہ اس قدر انفلوئنس ہے کہ ایک شخص ٹکٹ ہولڈر وڈرا کر گیا. دیٹ واز دا پوائنٹ. اب بات یہ ہے کہ جب ہم, ہاں یہ بڑا اہم نقطہ ہے, جب ہم آج بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کیلکولیشن, تو آزاد کشمیر میں جو ایک توقع تھی پی ٹی آئی کو کہ وہاں پر بہت سارے الیکٹیبلز ٹوٹ کر اس کی طرف آئیں گے, وہ شاید اس قدر نہیں آ سکے جس قدر جی بی میں آ گئے تھے. آپ دیکھیے کہ وہاں سٹنگ گورنمنٹ کے اسپیکر سمیت 7 سے 8 بندے چلے گئے تھے. اور یہ آپ کے خیال میں سیٹلمنٹ ہے پہلے سے؟ میں وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے ایک تو بندے مین اس کے گئے جو الیکٹیبلز تھے, اس طرح مسلم لیگ کے نون کے وہاں پر ایونٹ جو ایم ایل اے تھے وہ چلے گئے, 2 منسٹر چلے گئے, لیکن مجموعی طور پر 3-4 یہاں پر ایسا اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف معاملات پر اثر انداز ہو رہی ہے, پری پول ریگنگ ہو رہی ہے؟ ہر گورنمنٹ ہوتی ہے. میں جب آپ پروجیکٹ وہاں پہ اناؤنس کریں گے لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن موجود ہوگی, لیکن وہاں پی ٹی آئی چونکہ پہلی بار 2016 میں الیکشن لڑا کہ آزاد کشمیر سے ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے, وہ ضمنی انتخابات میں پریسر صاحب جیتے تھے, اور آزاد کشمیر کے اندر ان کا یہ پہلا وہ انتخاب ہوگا جس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی اکثریت ہو اور وہ گورنمنٹ بنائے. اور ایسے حالات میں پبلک کے لیے بھی یہ مائنس نہیں کیا جا سکتا, ان کے لیے اٹریکشن موجود ہے, لیکن مختلف حلقہ وائز. میں ایک بات ہوں, جس طرح ابھی ایک کال آ گئی, انہیں ایک مخصوص حلقے کا ذکر, یہ غربی باغ ہے, غربی باغ کے اندر پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اور مسلم کانفرنس کا مقابلہ ہے, لیکن زیادہ جو ایک ایج حاصل ہے وہ مسلم کانفرنس کے سٹنگ کینڈیڈیٹ صدارتی کو حاصل ہے, چونکہ وہ وہاں پر آلریڈی ایم ایل اے ہیں, سابق پرائم منسٹر, شخصیت کا ووٹ ہے, شخصیت کا ووٹ ہے, ان کی پارٹی کا بھی ووٹ ہے. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہو, کون صاحب؟ سر جی میں لال پنگیر سے بول رہا ہوں, ملک عابد نام ہے میرا. اچھا ملک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے آپ کا فیوریٹ کون ہے, کون سی جماعت کو جیتنا چاہیے؟ سر جی میں تو یہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جموں اور دہلی میں انواز رہا ہوں کچھ عرصہ 2003 سے لے کے تو 11-12 تک, تو یہاں تو الیکشن ہوتے ہی نہیں ہے سر. یہاں تو انتظامیہ الیکشن کر کے 12 سیٹیں دے دیتی ہیں, اور یہی 12 سیٹیں جو ہے یہ آزاد کشمیر میں داخلے کی بنیاد بنتی ہیں. اچھا مطلب وہاں پر انتخابات ہوتے ہی نہیں آپ کے خیال میں؟ میں انوالو رہا ہوں, یہاں ووٹ ہی نہیں پڑتے. یہاں 2-4 ایک دوسرے ووٹ ہوتے, جب ریزلٹ دکھتا تو 1000, 2000, 5000 ووٹ نکلتے. میں اس وقت انوالو رہا ہوں, 2003 میں رہا ہوں, 2007 میں رہا ہوں. یہ حضرت گرانی صاحب کی میرے بھائی بات کر رہے تھے, میں حضرت گرانی کے ساتھ میں وہاں الیکشن کمپین چلائی ہے, عبدالسلام بٹ کے ساتھ کمپین چلاتا تھا. بالکل ہمارے دور میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, نون لیگ کے دور میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. ابھی بھی آپ اس میں 10 سیٹیں 11 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی لے لے گی, اور ایک چیز کراچی والے وہ بلاول لے لے گا, اور یہ ایک چیز بولے یہ 12 سیٹیں میں بھی آپ کو رزلٹ دے رہا ہوں. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو. انہوں نے تو رزلٹ دے دیا کہ دھاندلی ہوگی بزمی صاحب, تو انہوں نے نشاندہی بس کی ہے. ایک بات ان کو بھی اندازہ ہے
کیونکہ دیکھیں میں ان کی بات کنٹینیو کی طرف جائیں گے. 45 سیٹس ہیں, 33 آزاد کشمیر کے تین ڈویژن کی ہیں وہاں, اور 12 ہیں جس میں 6 ویلی 6 جموں ہیں. اب 45 میں سے آپ کو 23 سیٹس اکثریت کے لیے چاہیے, اور 23 میں سے آپ اگر 33 میں سے آپ کے پاس 13 14 یعنی 14 15 16 آ جاتی ہیں تو 7-8 سیٹیں آپ کے لیے یہاں سے گورنمنٹ ایسا بندوبست بعض اوقات کر بھی لیتی ہے, مطلب جوڑ توڑ کر کے, تو آپ گورنمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. ادروائز وہاں پہ کر دیکھیں اکثریت نہیں بنتی, یہاں سے اگر 10-12 سیٹیں 10-11 9-10-11 سیٹیں بعض اوقات ایڈ بھی ہو سکتی ہیں, مطلب یہ ہے کہ جیت سکتے ہیں. ماضی میں ایسی پریکٹسز نہیں ہیں کہ 8-9 سیٹیں بالکل آسانی سے جیت جاتی تھی جو پارٹی اقتدار میں جانے والے, تو وہاں یہ پوزیشن ہو سکتی ہے. لیکن وہاں اس وقت جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹیز کی تعداد زیادہ ہے. نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, یہ 3 مین سٹریم جو فیڈرلس ہیں اور جن کے ونگز ہیں. وہاں پر مسلم کانفرنس کے ہے گو, اس نے تقریباً 40 کے قریب کینڈیڈیٹ دیے ہیں تمام حلقوں میں, لیکن 6 سے 8 ایسی نشستیں جس کا وہاں پر کمپٹیشن ہے. جے کے پی پی ہے, اس کی 2 ایسی نشستیں ہیں جہاں پر سخت کمپٹیشن ہے اس کا, اور ان میں سے پاسبلٹی ہے ایک وہ نشست لے سکتی ہے. لیکن اسی طرح مسلم کانفرنس کی 6 میں سے مطلب 8 میں سے اگر 6 آ سکتی ہیں 4 آ سکتی ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, وہاں پر جو ریجنل پارٹیز ہیں, مطلب جو وہاں کی ریاستی پارٹی جن کو کہا جاتا ہے, وہ 2 سیاسی جماعتیں بھی, جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ بھی, لیکن جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ وہاں پہ اگر جیتنے میں ایڈ نہ ہو سکیں, کسی نہ کسی بڑی کینڈیڈیٹ کو ہرانے میں جو ضرور اثر انداز. بڑی دلچسپ صورتحال, ایک کال لیتے ہیں پھر بدوی صاحب کی طرف آئیں گے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ اچھا بدوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال بھائی صاحب نے بیان کی کہ ہر حلقے میں مختلف نوعیت کا منظرنامہ ہے, سیاسی جو منظرنامہ ہے, آپ اپنا مقابلہ کون سی جماعت کے ساتھ سمجھتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے تحریک انصاف کا مقابلہ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, یا جو دیگر جماعتیں ان کے ساتھ ہیں؟ سر ہمارا مقابلہ تو دونوں کے ساتھ ہی ہے. اچھا. فیڈرل میں کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اور آزاد کشمیر میں ابھی تک کیونکہ عبوری سیٹ اپ وہاں پہ ہوتا نہیں ہے, وہاں پہ انفلوئنس اس ٹائم تک جو ہے نون لیگ کا ہی ہے. الیکشن کمیشن کے اندر بھی کافی انفلوئنس انہوں نے کیا ہے جب یہ ووٹر لسٹیں وغیرہ تیار ہوئی ہیں, تو ہر کسی کا جہاں زور لگا اس نے لگایا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس بار خیر آزاد کشمیر والوں نے تھوڑا زیادہ لگایا. اچھا ٹھیک ہے, تو مطلب تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اپنا زور لگا رہی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون آلریڈی وہ تحریک انصاف والے تو زور تو لگا رہے ہیں لیکن وہ نالائق ہیں. ان کو دیکھیں نا, اب دیوار پہ آپ جتنا مرضی زور لگائیں دیوار ہلے گی نہیں. زور لگانے کا طریقہ ہونا چاہیے. بڑے پورے اعتماد ہیں اس حوالے سے تحریک انصاف کے. سر میرے حساب میں تو پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ ہے. اچھا. اور دوسرے نمبر پہ شاید نون لیگ ہوگی, اور پہلے نمبر پہ یہ جو آپ, اگر میں آپ سے اسپیسیفک آپ کے حلقے کی بات کروں, ٹھیک ہے جی, تو آپ کا جو حلقہ ہے, جیسے میں آغاز میں کہا کہ شیخ رشید بمقابلہ بزمی صاحب, ٹھیک ہے جی, تو اگر یہ شیخ رشید کا کوئی نمائندہ نہ ہوتا, کوئی اور ہوتا, پاکستان تحریک انصاف کا جینوئن کوئی ورکر ہوتا, تب بھی یہی صورتحال ہوتی؟ سر صورتحال یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ 2.5 سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی کیا پرفارمنس ہے. اب آپ سارے یہ کہہ رہے ہیں, یہی باتیں جی بی کے حوالے سے بھی ہوتی رہی, آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی بی میں سیٹ اپ ہو رہا ہے. جی بی میں الیکشن یہاں کا پاکستان کرواتا ہے, وہاں پہ آزاد کشمیر میں آزاد ریاست ہے, ابھی وہاں پہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن سارا ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو نون لیگ والوں کے انڈر آ رہا ہے اس ٹائم تک ٹل ڈیٹ. مطلب یہ جو اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر وہ اثر انداز پی ٹی آئی والے ہونے کی کوشش کریں گے, اور آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ والے ہونے کی کوشش کریں گے. اور جو میرا یہ جو حلقہ ہے اسپیسیفک ویلی 4, اس میں 2 چیزیں ہیں. جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ پہلے تو پی ٹی آئی کا ہے نہیں, سب سے پہلی بات یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے, ساری پی ٹی آئی اس کے اگینسٹ ہے, وہ عوامی مسلم لیگ کا عہدیدار ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہے وہ اس بات کی وجہ سے ناراض ہیں. سر ناراض ہیں, لیکن شیخ صاحب ان کو راضی کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ناراض بھی جلدی ہوتے ہیں, راضی بھی جلدی ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ ان کے پاس جینون ورکر نہیں ہے نا, پی ٹی آئی تو بس ایک ہجوم ہے, کوئی اس طرح پارٹی نہیں ہے جس کو میں سمجھوں کہ یار ان کے پاس کوئی ہارڈ ورکر قسم کے لوگ ہیں. تو دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے جی نون لیگ. نون لیگ کے جو سٹنگ ایم ایل اے رہے ہیں اسد علیم شاہ صاحب, شاہ غلام قادر کے بیٹے, 5 سال وہ حلقے میں نظر نہیں آئے. اچھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب انہوں نے اتنی جرت نہیں کی کہ آ کے خود لڑے, انہوں نے آگے اپنے کوئی میرے خیال ہمسائے میں ان کے رہتی ہیں مس نسیمہ وانی, ان کو ٹکٹ دے دیا. تو 5 سال کا جو بیگیج ہے جو انہوں نے 5 سال میں اس
حلقے میں لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. اور شیخ صاحب جو انفلوئنس کر رہے ہیں تو لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 2.5 سال شیخ صاحب نے اتنا انٹرسٹ نہیں لیا اپنے حلقے میں, اب کیوں لے رہے ہیں؟ اب جو 20 دن میں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ لیں گے, لیکن 25 تاریخ کے بعد وہ انٹرسٹ بھی ختم ہو جائے گا. گفتگو کریں, چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. جب ازمی صاحب, آپ اپنی گفتگو میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں جو کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں, جو ویلی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں کہ آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ ان کے لیے عملاً پریکٹیکلی کیا ایسا کر سکتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ آپ واقعتاً ان کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو یہیں پنڈی ہی میں جو ہے معاملات آپ کے ہونے ہیں, سیاسی آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے آزاد کشمیر میں ہونی ہے, تو ان کو کیا فائدہ ہے اگر بزمی صاحب جیت کے آتے ہیں تو بزمی کو وہ ووٹ کیوں دیں, مطلب یا وہ خواہش کیوں کریں کہ بزمی صاحب جیتیں؟ جی بالکل, میں اس کا بڑی ڈیٹیل سے آپ کو ذرا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں نا, آج سے پہلے یہاں پہ ہمیشہ لوٹے کھڑے کیے گئے ہیں. اچھا, لوٹے سے مراد وہ لوگ جو مختلف پارٹیوں سے آ کے مطلب لوٹے آتے رہے وہ, ٹھیک ہے, جن کا کوئی وہاں پہ لنک بھی نہیں تھا آکوپائیڈ کشمیر میں, نہ ان کو کوئی وہاں جانتا تھا, نہ ان کی کوئی وہاں تعلق تھا. دیکھیں آج کل اتنا جدید دور ہے کہ آپ ایک منٹ میں, آپ کا تعلق ہے وہاں پہ, آپ کو؟ جی, میرے سارا فیملی, میرے سارا خاندان وہاں پہ بارہمولہ, دلنا, سری نگر وہاں بیٹھا ہے. میرے تو صرف چند لوگ جو 47 میں ہماری فیملی کے ادھر مائگریٹ کر کے آ گئے, ہم کشمیری سپیکنگ کشمیری ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو نمائندہ ہے وہ تو لوٹا ہے, وہ بس بن جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے, اس کا وہاں رابطہ ہی نہیں ہے, اس کو کوئی وہاں جانتا ہی نہیں ہے, تو وہ کیا نمائندگی کرے گا؟ آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے 5 سال میں یہ 12 مہاجروں کے جو ایم ایل اے تھے, جو بھی جیتے ہیں, انہوں نے پچھلے 5 سال میں کشمیر کے لیے کس کس جگہ پہ, کس کس فورم پہ بات کی ہے؟ بزمی صاحب اگر جیتتے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں آبادی میں رہنے والا جو کشمیری ہے, مقبوضہ کشمیر جو کہ ریاستی جبر کی وجہ سے بہت چکی میں پیس رہا ہے, اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کیا ایسا کر پائیں گے؟ کیا آپ کے اختیار میں کیا جو آپ کر پائیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے اختیار میں یہ کہ جب میں اپنی کیمپین کر رہا ہوں تو ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں سے لوگ یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ خطاب کریں گے, ان کو بیان کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ آپ کو ووٹ کس کو دینا چاہیے, ہماری نمائندگی کون بندہ بہتر کر سکتا ہے. فائدہ کیا ہوگا سر؟ ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی آواز ہم اٹھائیں گے, اسمبلی کے اندر بھی اٹھائیں گے, ہائر پلیٹ فارم پہ بھی اٹھائیں گے, جو پچھلے 5 سال یا 25 سال میں کسی نے نہیں اٹھائی, جو صرف فنڈ لیتے رہے اور چپ کر کے اپنے وفاداریاں نبھاتے رہے. ہم اس طرح نہیں کریں گے, ہم کیونکہ ہمیں دکھ ہے, ہمیں درد ہے, کیونکہ وہاں ہمارے سگے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا کوئی وہاں نہیں بیٹھا, ان کو کیا دکھ اور درد ہوگا؟ ماضی میں ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا جن کا وہاں سے نہ رابطہ تھا, نہ وہاں کے لوگوں کے مسائل سے آگاہی تھی. ٹھیک ہے جی, اب بھائی صاحب کے پاس آتے ہیں, لیکن کالر لیتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ بھائی جان میں ناصر محمود بول رہا ہوں راولپنڈی سے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کشمیر میں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ بھائی جان میں ضلع بنیار, گاؤں لچھی پورہ, تحصیل اڑی. میں یہ ویلی 4 LA43 ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں. مجید بزمی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ سید اظہر حسین گیلانی کی جگہ آپ آئے ہیں جی, آپ مجھے یہ بتائیں, میں مسلم ٹاؤن میں سب سے پہلی ووٹ LA43 ویلی 4 ناصر محمود میری ووٹ ہے جی. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ سر آپ ابھی تک کمپین کرنے مسلم ٹاؤن میں آئے ہیں, جبکہ ہم عرصہ 15 سال سے سید اظہر حسین گیلانی کے ساتھ رہے ہیں. اب جو بندہ جاوید بٹ کھڑا ہے, اللہ جانتا ہے ہمارا دل نہیں مانتا اس کو ووٹ دینے کو. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ اس میں وہ کوالٹی نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے. اس سال جو ہماری محنت ہے جو 5 سال کی, یہ سمجھے ہماری ووٹ ضائع, ہمیں ابھی پتہ ہے. مطلب آپ کو گرا یہ ہے کہ بزمی صاحب جو ہے وہ آپ کے حلقوں میں یا جہاں ان کو جانا چاہیے یا کمپین کے لیے نہیں گئے. چلے بہت شکریہ. گلا تو آ گیا سر آپ سے.
سر یہ ہے گلے تو آئیں گے, یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو شیخ صاحب کی کال آتی ہے نا تو یہ خود چل کے لال حویلی پہنچ جاتے ہیں. اچھا, اور ان کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ ہمارے پاس کیوں نہیں آیا. یہ واحد الیکشن ہے کہ جس میں ووٹر خود چل کے, جن علاقے کا انہوں نے ذکر کیا آپ وہاں گئے؟ جی بالکل میں گیا ہوں. اچھا آپ گئے ہیں؟ جی بالکل میں گیا ہوں, میں اپنے پورے حلقے سے واقف ہوں, میں پورے حلقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں. لیکن کچھ ظاہری بات ہے ہر جماعت کے کچھ ٹاؤٹ بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واحد الیکشن ہے جس میں دیکھیں وزیر داخلہ ہیں وہ, ان کو تھوڑا سا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ ہر ووٹر کے, نادرا کا بندہ انہوں نے ساتھ بٹھا کے ہر ووٹر کا پرسنل نمبر نکال کے اس کو پرسنلی کال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اب آپ کا نمبر ہے, میرا نمبر ہے, یہ میرا پرسنل ہے. آپ اگر کسی بندے کی پرسنل چیز کو ایکسس کر رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے قانون کی خلاف ورزی ہے. کمیشن میں درخواست دیں نا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. سر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر, میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اس کے بیچارے کا کہ وہ کیا ویسے میں چاہوں گا کہ چونکہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر سے بڑا وائبرنٹ ہے, بالکل یہ سن رہے ہیں, اب تک کی بہت ساری شکایات کو اس نے ایڈریس کیا اور یہ بڑی اہم شکایت ہے, اور حتیٰ کہ بڑی یہ جو نے نشاندہی کی ہے اس کو. اچھا یہ بجن صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب پرسنلی لوگوں کو کال کر رہے ہیں, نادرا کے لوگوں کو بٹھا کے, ان کے پاس ڈیفینیٹلی ایک سال کا ایک, اس پر تو ایکشن ہونا چاہیے نا الیکشن کمیشن کو. وہ ہر سال الیکشن لڑتے ہیں, ہر 5 سال میں وہ نمبر ہو سکتے ہیں, لیکن جو شکایت انہوں نے کی ہے اس پہ الیکشن کمیشن کو معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. میں اس لحاظ سے الیکشن کمیشن کی بات ضرور کروں گا. الیکشن کمیشن نے اسلحے کی نمائش جو اس نے اصول وضع کیے تھے اس پر اس نے ایکشن لیا اور ایک کینڈیڈیٹ کے خلاف انہوں نے FIR درج کرا دی. حتیٰ کہ انہوں نے جو وفاقی وزراء ہیں وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں مختلف پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, اور پھر کسی ایک حلقے میں ڈوڈیال کا ذکر کروں گا, ڈوڈیال میں وفاقی وزیر امور کشمیر گنڈاپور نے پیسے تقسیم کیے تو اس نے ٹیک اپ کر لیا اور پرائم منسٹر پاکستان کو خط لکھا اور وہاں کے ریٹرننگ افسر نے وہ پیسے ضبط کر لیے, وہ رقم جو تھی وہ ضبط کر لی. مطلب الیکشن کمیشن فعال آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یس, مجھے بالکل ایکٹیو نظر آتا ہے. اور پھر جو آزاد کشمیر الیکشن کمیشن ہے اس نے پاکستان کی الیکشن کمیشن کے ذریعے یہاں کی سیٹوں پر الیکشن کرانے ہوتے ہیں 12, اور ان کو ہاں یہ بات ضرور ہے, یہ بات میں اس کو خبر کے طور پر بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں کی جو 4 یعنی صوبائی چیف سیکرٹریز ہیں الیکشن کمیشن کے خط کے باوجود اس نے ان 4 صوبائی سیکرٹریز نے, چیف سیکرٹریز نے جو انتظامی افسران ہیں ان کو واضح ہدایات ابھی تک جاری نہیں کی, لیکن گو کہ آزاد کشمیر سے کہ چیف الیکشن کمیشن نے جو ڈی سی ہے ہر ضلع کا جہاں پر الیکشن ہو رہا ہے اس کو مانیٹرنگ کمیٹی کا انچارج ضرور مقرر کیا تاکہ وہ الیکشن مانیٹر کر سکے. لیکن اس میں فعال کردار کی مزید ضرورت ہے. آپ کی اگر ایسی شکایت اور جینوئن شکایت ہے آپ ضرور رجوع کریں اور اس پہ بہت سارا کام ہو سکتا ہے. گفتگو کریں, ایک کالر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی طرف آئیں گے. ہیلو السلام علیکم جی. اچھا یہ بتائیں, انہوں نے جو گفتگو کی اور کہا کہ ماضی میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے جن کا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں, آپ متفق ہیں اس بات سے؟ میرا خیال ہے میں صرف سمجھوں گا کہ جموں جو بیسیکلی سیٹیں تھیں ان میں کچھ ایسے لوگ ضرور آتے تھے ادرس میں سے, دیگر سے مراد آزاد کشمیر کے بھی مہاجر بھی ہیں. فرض کریں میں بتاؤں لائن آف کنٹرول ایک بڑی پٹی ہے جس پر جہاں سے فائرنگ کی وجہ سے لوگ مہاجر ہو گئے. آج کے اس الیکشن میں ان کے لیے پرابلم یہ کھڑا ہو گیا کہ انہوں نے ان کی ووٹیں کینسل کر دی, ان کو آبائی ایریاز میں بھیج دیا, وہاں پہ نہ پولنگ سٹیشن, اور وہ کہاں پہ ووٹ کاسٹ کرے گا جو اس ہندوستان کی فائرنگ کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آ کے سٹ رہا اور روزگار کے سلسلے میں مقیم ہو گیا. یہ پرابلم رہی, لیکن انہوں نے نمائندگی عملاً جو ہے وہاں کے لوگوں کی ویلی خالصتاً کشمیر کے ووٹ کے پر بننے والی, وہاں پر آپ دیکھیں وہاں پر پشتی سرٹیفکیٹ اور اسٹیٹ سبجیکٹ کی بنیاد پر ووٹ درج ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ضرور رہی کہ ووٹر کی حیثیت سے بہت سارے لوگ ایسے داخل کیے گئے جن کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں تھا, وہ آج کینسل ہو گئے ووٹ, مطلب اس الیکشن میں کینسل ہو گئے چونکہ اس کے اندر کار واضح کیا گیا. دوسری بات, ان کے حلقے میں نون لیگ کی جو خاتون کینڈیڈیٹ ہے نسیمہ وانی صاحبہ, وہ اس وقت ممبر قانون ساز اسمبلی ہیں اور نون لیگ کی سرکردہ مطلب ایک ایکٹیو ممبر رہی, کیونکہ وہاں اس حلقے کے اندر شاہ غلام قادر صاحب جن کے بیٹے یہاں سے گزشتہ انہوں نے الیکشن لڑا, یہ نشست قبل عزیز گیلانی صاحب کے پاس, اس سے پہلے شاہ غلام قادر صاحب کے پاس رہی. وہ چونکہ چلے گئے نیلم میں انہوں نے 2 حلقوں سے انتخاب اب کی بار لڑنا تھا, وہ ایک ہی سے لڑ رہے ہیں اور پچھلی دفعہ وہیں سے منتخب ہوئے تھے, تو اب یہاں سے ٹکٹ نسیمہ وانی صاحبہ کو گیا ہے. ان کا مقابلہ ڈیفینیٹلی سب سے بڑا مقابلہ ان کا حقیقی معنوں میں شیخ رشید صاحب یعنی ان سے ہے, PTI سے ہے اور پھر نون لیگ سے ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ مہاجرین کی نشست ہے جس میں 2600 آلموسٹ جو ہے ووٹ ہے جن نے ووٹ حق رائے دے استعمال کرنا ہے, کتنا کاسٹ ہوتا ہے اس کی نسبت کے حساب سے دیکھا جائے گا. لیکن ان نشستوں پر عملاً
اس سے بینیفٹ یہاں کی جو گورنمنٹ ہوتی تھی وہ اٹھا لیتی تھی تاکہ وہاں گورنمنٹ بنانے میں ان کو آسانی. اور وہاں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے جو ان کی سیٹیں ہیں یہاں پر آپ وہ نہیں ہو سکا. کوئی نہیں. میں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھیے آپ یہاں کے لوگ جب ووٹ کرتے ہیں ان کا خیال آپ اس میں جواب دیں تفصیلاً. ایک کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بھائی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ میں برنالہ سے LF5 نمبر برنالہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے انتخابات میں کون سی جماعت کو جیتنا چاہیے؟ ہماری فوجی کو مسلم کانفرنس بنے ہیں. مسلم کانفرنس؟ جی جی. ایسا کیوں آپ سمجھتے ہیں؟ ایسا انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ علاقائی جماعت ہمارے علاقے کی جماعت ہے, یہ دوسری جماعت ہے. اچھا یہ آپ کے علاقے کی جماعت ہے اس لیے. چلے بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اچھا ان کے جانے سے پہلے وہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کی جو بات ہوتی ہے جو کہ بزمی صاحب کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے اگر واقعتاً ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو کہ ماضی میں نہیں ہو سکا بقول بزمی صاحب کے, تو اگر ایسے لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے جو ان کا وہاں کے لوگوں سے تعلق واسطہ رابطے ہو, تو ان کی لوگوں کی زندگی پر یا ان کے معاملات پر کوئی معاملہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ کیوں نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے نا وہاں پہ ابھی رابطہ ہے. یہاں جو ان کی اگینسٹ کینڈیڈیٹ ہیں خاتون, ان کا بھی بالکل قریب اسی طرح کا رابطہ ہوگا. اگلے حلقے کے اندر آپ جائیں جو ویلی 5 کہلاتا ہے, وہاں سے بھی یہی صورتحال ہے, وہاں کینڈیڈیٹوں کا یہی حالات ہیں. وہاں مسلم کانفرنس کی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ مہاجر ہے, وہ پہلے ڈپٹی اسپیکر رہی ہیں اور اس وہ ان کا بھی اس طرح رابطہ ہے. کئی ایک حلقے ایسے ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں موسٹلی کینڈیڈیٹ جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار تعلقدار اب بھی ان کے رابطہ تو ٹھیک ہے, ان رابطے کے نتیجے میں ان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. جو فائدے کی بات, 12 سیٹیں ہیں, یہ پارک کشمیریوں کی نمائندگی کرتی ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں, جو بنیادی طور پر سمجھنے والی بات ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کمپلیٹ ہوتی ہے ان مہاجرین کی نشستوں کے ساتھ کہ یہ پوری ریاست جموں کشمیر کی نمائندگی کرنے والی اسمبلی ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ تمام تر لوگ ووٹ کے ذریعے جب اسمبلی میں جاتے ہیں تو ان کو اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے انٹرنیشنل سطح پہ کشمیریوں کی آواز کے لیے, کشمیریوں کے مسائل کے لیے. بہت اہم نقطہ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو امیدوار ہے ہمارے ساتھ امیدوار ہے نسیمہ وانی صاحبہ, وہ لائن پہ, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نسیمہ وانی صاحبہ السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ میڈم آپ نے وقت دیا. جی حمزہ بزمی صاحب تشریف رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں, اور سینئر صحافی تجزیہ کار عابد عباس صاحب بھی تشریف فرمائیں. میڈم یہ فرمائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کشمیر کے عوام انتخابات میں کیوں جتوا ہے؟ ایسا کیا آپ کی جماعت کی طرف سے کیا گیا ہے, یا کیا ایسا پلان آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو آپ پر اعتماد کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. میں الیکشن کمپین جہاں تک آزاد کشمیر میں PML نون کی آپ حمایت کی بات کرتے ہیں عوام کی طرف سے. اچھا میڈم آپ کی آواز درست نہیں آ رہی, اگر آپ تھوڑی سی اپنے لوکیشن کائنڈلی اگر چینج کر لیں تو آپ کی آواز ہم صحیح طریقے سے سن پائیں گے. اب آ رہی ہے؟ جی بالکل. جی فرمائیے گا. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آزاد کشمیر میں جو ہماری 5 سالہ کارکردگی ہے ہم اس کو لے کر آگے جا رہے ہیں اور اسی کے بیس پہ جہاں لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں. الحمدللہ کیا کارکردگی جی؟ یہ آپ ہم نے کے بدلے پیش کیا جگہ پہ. جی ہم چاہیں گے کہ دوبارہ ان سے رابطہ ہو تاکہ آواز جو ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے ہم سن پائیں. بزمی صاحب جی آپ کچھ میں کچھ بتانا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ آلریڈی جو لوگ ہیں, اب یہ نسیمہ وانی صاحب ہیں, یہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ 90 میں 89 میں مہاجر ہو کے ادھر آئے ہیں. ٹھیک, یہ ادھر کی ہیں, ان کا وہاں پہ کوئی لنک نہیں. ٹھیک ہے, ان کے ہسبینڈ کا ہو سکتا ہے, ان کا پرسنلی آپ چیک کروا لیں کہ کیا لنک ہے اور کہاں ہے. نہیں تو پھر تو انتخابات میں نہیں جا سکتا, پتا سبجیکٹ ہو سکتا. ہاں لیٹ سویر ہو سکتی ہے. یعنی میں اس میں تھوڑی کلیئر میں ایک اور چاہوں گا, جو آزاد کشمیر جو خاص کر جو اب کی بار انتخاب ہو رہا ہے ان 12 نشستوں پر, میں تھوڑی سی وضاحت سے اس پر بہت کام ہم نے ڈیٹیل سے کیا.
اس میں بہت مشکل ہے اس کینڈیڈیٹ کے لیے کہ جس کا اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے, جس کا تعلق پار کشمیر سے نہیں ہے, اور وہ اگر یہاں پہ لے گا اس کو تو کوئی شخص بھی چیلنج کر لیں. آپ کے لیے سب سے اچھا موقع کہ آپ جا کے چیلنج کر لیں اور نشست جو ہے وہ جیت لیں. انہوں نے میری بات نہیں پک کی. اچھا وانی صاحب موجود ہیں لائن پہ, میں پھر اس بات کا جواب. جی میڈم آپ اپنی بات جاری رکھیے گا پلیز. جی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے اپنے 5 سالہ کارکردگی ہیں اس بیسس کو لے کے آگے جائیں گے, اور انشاءاللہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ باشعور ہے, وہ سمجھتے ہیں. اگر ہم نے اچھا کام کیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں آگے لے کر جائیں گے. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے مسائل کو ایڈریس کر سکیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے انتخابات کے نتیجے میں جو بھی مطلب لوگ منتخب ہوتے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایسی کیا حکمت عملی اپنائی جائے تاکہ ان کو فائدہ پہنچ سکے؟ کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگ تو یقیناً وہ تو پاکستان کے ساتھ ہیں, وہ تو مطلب پاکستان کے معاملات بھی اثر انداز ہوتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ایسا کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر یہاں پر صحیح لوگوں کا انتخاب ہو سکے؟ دیکھیں, یہ آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے نا, یہ میرے بالکل آپ سمجھے کہ میں اس میں انوالو ہے. میں خود مقبوضہ کشمیر سے بلانگ کرتی ہوں, اور آپ یقین کریں کہ جو یہ کشمیر ایشو ہے اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو. اس کا جو ریزولوشن ہے, اس کا جو اس مسئلے کا جو حل ہے وہ کسی ایک فریق کے اوپر دارمدار نہیں ہے, انٹرنیشنل ایشو. تو ڈیفینیٹلی آزاد کشمیر کی حکومت کے حد تک نہیں ہے. البتہ اگر آزاد کشمیر میں صحیح حکومت آئے, صحیح لوگوں کا چناؤ ہو, تو یہ جو بیس کیمپ ہے ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں. یہ بیس کیمپ ہے, دارمدار ہے کشمیر ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے. خدا نہ خواستہ اگر اس بیس کیمپ کو کچھ ہو گیا تو کشمیر ایشو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. آپ لائن پر رہیے گا. بزمی صاحب, آپ کا تو یہ کہنا تھا کہ ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے نہیں ہے, جبکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا تعلق. چھوٹی سی مثال دی ہے آپ کو, جیسے کہ میں یہاں پہ ہوں, میں مہاجر ہوں, ٹھیک ہے. میں اگر یہاں پاکستان میں کسی سے شادی کرتا ہوں تو میری وائف کو آٹومیٹکلی وہی رائٹس مل جائیں گے جو میرے پاس. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ درست. اور کل کو میں اگر اگلی بار نہ لڑنا چاہوں یا کوئی ایسی بات ہو تو وہ بھی کنٹیسٹ کر سکتی. جو میرے کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا. اچھا, آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے؟ جی بالکل, میرا یہ پوائنٹ تھا. باقی ان کا جو ہے وہ جو باقی 5 سال کی کارکردگی ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ عوام دیکھ رہی ہے, عوام اسی پہ فیصلہ کرے گی. اور دوسرا 5 سال میں جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے لیے کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور تیسرا جو انہوں نے یہ کہا جی کہ اب تو مقبوضہ کشمیر کو تو چھوڑ دیں, ابھی تو ہم نے بیس کیمپ کو بچانا ہے, تو یہاں سے آپ ان کی سوچ کا اندازہ لگا لیں. نہیں, مقبوضہ کشمیر کو چھوڑنے کی بات انہوں نے نہیں کی. میں نے کہا جی کہ فی الحال ہم اے جے کے کی بیس کیمپ کو ہی بچا لیں تو وہی بہت ضروری ہے. تو آپ نے بات پکڑی نہیں. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں بزمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ تو مقبوضہ کشمیر کو تو بہت دور کی بات, آپ آزاد کشمیر کے معاملات پر آج کل فوکس ہیں, تو کیا واقعی ایسا ہے؟ بزمی صاحب سے میں باتوں کا میں جواب نہیں دینا چاہوں, آپ کی باتوں کا جواب دینا چاہوں گی. کہ اول تو ان کو میرے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں 89 کے مہاجرین میں سے ہوں, اور میں مائگریٹ کر کے آئی ہوں, لہٰذا جو تکلیف اور دکھ مجھے ہے تو شاید ان کو نہیں ہوگا. میں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کو چھوڑ دیا جائے. میں کیسے یہ بات کہہ سکتی ہوں جس کا پورا خاندان ابھی بھی وہاں محکوم ہے, کیا تو بند ہے. تو یہ باتیں نہ کریں, دکھتی رگوں کو نہ چھیڑا کریں. کچھ باتیں ان کو بھی بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, کس چیز کو کہنا چاہ رہی ہوں, کیا وجہ ہے کہ کس طرح زور لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کس کی حکومت آئے, اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آیا ہے, پبلک بیوقوف نہیں ہے. لہٰذا میری عوام وانی صاحب کون زور لگا رہا ہے کہ یہاں پر ایک مخصوص حکومت بنائی جائے, اور کیا مقاصد ہیں, ذرا وضاحت کیجیے گا پلیز. جی, پاکستان کی جو ہماری یہاں موجودہ جو گورنمنٹ ہے, جو کچھ اس نے کشمیر کے ایشو کے ساتھ کیا ہے, جس طریقے سے ہم کشمیر فروش جن کو کہا جاتا ہے, ہماری پوری حکومت اس بات کو کہہ رہی ہے, آپ میرے منہ سے کیا سننا چاہتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے کشمیر ایشو کو ختم کیا ہے, ہم سے یہ باتیں نہ کریں. آزاد کشمیر کی حکومت واحد حکومت ہے PML نون کی, جس نے ابھی کشمیر ایشو کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور لوگوں کو یہ کھٹک رہا ہے کہ حکومت دوبارہ نہ آئے, کیونکہ وہ جو کچھ آزاد کشمیر کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے. اچھا وانی صاحب, ایک اور ایشو جو کہ بزمی صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا, وہ یہ کہ آپ کے حلقے یا آپ کشمیر کے معاملات پر شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں.
تو آپ کو بھی یہ شکایت ہے؟ شکایت کیا ہے؟ سارا ثبوت ہے، ایوری باڈی نوز کہ کس کے درمیان کانٹیسٹ ہو رہے ہیں. پی ایم ایل نون ہے اور دوسری طرف ہماری وفاقی حکومت ہے، یہ دونوں گروپ ہیں. اس کے علاوہ کون ہے؟ پیپلز پارٹی کو آپ اپنا پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے مقابلے نہیں سمجھتی؟ آپ پتہ ہے پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، چاہے میں کوئی پرسنلی نہیں جانا چاہتی، انہوں نے ڈیو ٹو سم ریزن وڈرا کر لیا. یہ بھی آپ تحقیق کرا لیں کہ کیوں وڈرا کیا ہے. اور جو آپ بھی آئے ہوئے ہیں نا ان کی جگہ، تو وہ بھی تحقیق کرا لیں کہ کن کے کہنے پہ آئے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ مقابلہ جو ہے نا ڈو بدو ہے، 1 to 1 ہے. آپ بتا دیں کن کے کہنے پہ آئے ہوئے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے پلیز. سوری، آپ بتا دیں کہ یہ کن کے کہنے پہ آئے ہوئے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے. چلے کچھ باتیں پردے میں رہنے دیں، اچھا نہیں لگتا ساری باتیں وضاحت میں ہو. چلیں، بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ. آپ کن کے کہنے پہ آئے ہیں سر؟ وقت بہت سر میں نے یہی کہا نا کہ جب بندے میں اخلاقی جرت نہ ہونا کوئی بات کرنے کی، تو بندے کو بات کرنی نہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ 89 میں مائگریٹ ہو کے آئی ہیں، وہ مہاجر ہیں. آپ نے کہا کہ وہ مہاجر نہیں ہیں. چھوٹی سی عرض کر دوں پہلے تو کہ میرے پردادا کا نام ہے قاضی عبدالغنی. جی 3 بار وہ ایم ایل اے رہے ہیں بیفور پارٹیشن بارہمولہ سے. ٹھیک ہے. پہلے تو آپ ان سے کہیں کہ وہ چیک کر لیں کہ میں کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں اور میری کیا بیک گراؤنڈ ہے سیاسی، اور اس کے بعد پھر یہ کمپیریزن کر لیں کہ یہ کدھر سے آ رہی ہیں اور ان کا کیا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. نہیں تو 89 میں یہ آئی ہیں، سر 89 میں آئی ہیں کہ 85 میں آئی ہیں، وہ تو ابھی انہوں نے خود بتا دیں کہ کب آئی ہیں اور کیسے آئی ہیں. مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ کہاں سے آئی ہیں اور کیسے آئی ہیں. مجھے یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ بات کیا کر رہی ہیں. بات یہ کر رہی ہیں لوگوں کو سب پتہ ہے لیکن یہ بتا نہیں رہی. ان کا کام ہے لوگوں کو بتانا. چلیں، بہت شکریہ آپ کا ابائی صاحب، چونکہ وقت بہت. ایک بات لاسٹ بات کرنا چاہوں گا، چونکہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہو رہے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کو جو ترتیب دیا ہے، وہ چاہوں گا کہ ایک تو اس کے اندر خاص کر خود جموں کشمیر کے مسائل، اس کی آزادی کی بات ہونی چاہیے. یہاں کا الیکشن جو ہے اس بیس پر اگر جا رہا ہے تو آنے والے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس پر زور دے کر کام کریں. دوسرا، آزاد کشمیر کے جو مسائل ہیں، شہریوں کے مسائل ہیں، وہ بہت ان کا حل کرنا بڑا ضروری ہے. تیسرا، وہاں کی جو یوتھ ہے اس کے لیے روزگار کے جو مواقع ہیں، منشور میں چیزیں نہیں ہیں آپ کے خیال میں ہونے کے باوجود بہت سارا ایسا دروازہ بند ہو گیا ہے جس سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ گورنمنٹوں کو اب سب سے بڑا چیلنج ہوگا آنے والی حکومتوں کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے ہمیں دی اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.